مفتی صاحب یہ اسلام جو ہے تصور تعلیم اور فلسفہ علم سے متعلق ہمیں کیا آگاہی فراہم کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں اور سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام اور جہالت یہ یوں سمجھ لیجیے کہ بالکل اگینسٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ اسلام جہالت کا سب سے بڑا مخالف ہے، اور اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں گے، تاریخ عالم کا مطالعہ کریں گے تو علم کا سب سے بڑا دوست ہے ہی اسلام ہے۔ واہ! اسلام نے ہی علم کو اصل میں رواج دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ جس وقت پہلی وحی مبارکہ سلمان بھائی نازل ہو رہی ہے نا، اس وقت ہر طرف دور جاہلیت کہلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ اور مکے میں صرف 17 لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، باقی سب جاہل۔ ہاں، اللہ اس اعتبار سے ہیں، ورنہ تو وہ فصیح و بلیغ تھے، بالکل صحیح، ایک سے بڑھ کر ایک شاعر تھا، لیکن اس اعتبار سے وہ جاہل تھے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ اور اس وقت پہلی وحی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا۔ اللہ اکبر۔ یعنی پہلی وحی پڑھنے لکھنے کے نام سے ہے۔ ہائے ہائے پڑھیے۔ یعنی اس سے آپ امپورٹنس علم کی سمجھیں کہ اسلام کتنی امپورٹنس دے رہا ہے، کتنی اہمیت دے رہا ہے کہ پہلی بات ہی علم کی گئی، پہلی بات علم کی، اور ساتھ میں کیا کیا؟ اللہ اکبر، علم کو جوڑا خالق کائنات سے۔ سبحان اللہ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ واہ واہ، پڑھ تو صحیح، پڑھا تو پہلے بھی کسی نے ہوگا، لیکن اے مسلمان تو پڑھنا اللہ کے نام سے جس سے تجھے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں کبھی مکہ مکرمہ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، آمین یا رب۔ تو ایک مرتبہ میں جب غار ہرا گیا اور شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ پہلی وحی مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اگر آپ کھڑے ہوں غار ہرا کے پاس، جی، پورا مکہ شہر نظر آتا ہے، پورا مکہ شہر، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ۔ پورا مکہ مکرمہ کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، ایسا ہی ہے، گویا کہ اقرا کی روشنی یہاں سے پھوٹی، سبحان اور اللہ، جس نے آہستہ آہستہ پورے مکہ مکرمہ کو اپنے احاطے میں لیا، اور پھر آہستہ آہستہ ساری کائنات کا احاطہ کر لیا۔ یہی اسلام ہے جو کہتا ہے اللہ قل هل يستوي الاعمى والبصير۔ ایک طرف یہ فرمایا نا، اس کو جوڑیے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتے۔ کس طرح برابر نہیں ہو سکتے؟ فرمایا هل يستوي الاعمى والبصير، جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، فرمایا جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، تو یاد رکھنا تا قیامت اس کو اپنے پلے سے باندھ لینا کہ بے علم اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، بے شک ایسا ہی ہے۔ اور پہلی وحی جو نازل ہو رہی ہے وہ پڑھنے کے تعلق سے ہو رہی ہے، اور اس دور میں ہو رہی ہے جب لکھنے پڑھنے والے ان کا قحط ہے، محض 17 نمبرز ہیں۔